صدقہ کو حقیر نہ سمجھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا کھر ہی ہو تو اس کو حقیر خیال نہ کرے. یعنی بکری کا پایا جو ہے، کھر جو ہے، ایک معمولی چیز ہے. عموماً لوگ اس کو دیتے ہوئے ایک دوسرے کو شرماتے ہیں یا اس کو چھوٹی چیز سمجھ کر نہیں دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اسی کا محتاج ہو. تو کوئی اگر اپنے ہمسایوں کو بکری کا کھر ہی بھیج دیتا ہے تو اس کو بھی مائنڈ نہ کرے اور اس کو بھی اپنے لیے، یعنی دینے والا اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھے. تو فرسن عموماً اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر بہت تھوڑا گوشت ہوتا ہے، جیسے سری ہوتی ہے اس پہ بھی تھوڑا گوشت ہوتا ہے، پائے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور حصہ. اسی طرح یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک مثال دی گئی پائے سے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے ہدیے سے بھی اگر کسی کو خوش کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یعنی تھوڑی مقدار میں بھی تحفہ دینے کی ترغیب ہے. اچھا، بعض لوگ یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو تو تحفہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا دینا. اصل میں ہوتا ہی کہ ایک نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں زیادہ دوں، بڑا دوں، بہت اعلیٰ دوں تو پھر ہی حق ادا ہوگا. اور بعض اوقات اپنی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم سرے سے ہی نہیں دیتے. تو جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، جو دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ ہدیے کی جو روح ہے وہ باہم محبت پیدا کرنا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور خلوص سے دینا چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ بڑی چیز اور بہت ساری ریپنگز میں. یہ جو ریپنگ کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سراسر اسراف ہے، کیونکہ اس پر ٹیپ بھی لگ رہی ہے اور قیمتی سے قیمتی کاغذ بھی چڑھ رہے ہیں. ایک کاغذ کو آپ ایک دفعہ ریپ کر کے پھاڑ کے جب پھینک دیتے ہیں تو آپ کتنے درخت کٹے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کاغذات تیار ہوتے ہیں، اور پھر کتنا پیسہ ان پہ لگتا ہے، اور پھر اس کا استعمال کیا ہے. یعنی جس چیز کو آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا، صرف شو آف، صرف دکھاوا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کسی اچھے بیگ میں ڈال کے دے دیں، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے دے دیں، وہ اس کے کام آ جائے گا. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رومال بناتے تھے اور ان پہ گوٹے کی ناری لگاتے تھے اور اس سے لوگوں کو تحفہ لپیٹ کے دیتے تھے، اور پھر وہ بعد میں رومال ٹیبل پہ ڈال لیتے تھے یا صوفے وغیرہ پہ ڈال دیتے تھے تو وہ کسی کام آتی تھی چیز. لیکن اب ہم نے یہاں پلاسٹک بیگ ہے، ایک انتہا وہ ہے، اور ایک انتہا یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ اور ریپنگ اور پھر اس کے اوپر ڈیکوریشن اور یہ ساری چیزیں. تو ضروری ہے کہ یہ چیزیں محبت بڑھائیں، اصل چیز آپ کا خلوص ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو تحفہ جو ہے وہ ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ہمسائے کو ہو سکتا ہے کھانے کی چیز ضرورت ہو. پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تحفہ جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس پر اجر بھی ملتا ہے. آپ اس کو دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں لیکن اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے. اور پھر خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو. زیادہ صدقہ، زیادہ استغفار، کیونکہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اللہ ہم کو بچا لے. تو عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو، برے بھلے کہتی ہو لوگوں کو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یعنی شوہر سے کبھی خوش ہی نہیں، راضی ہی نہیں، اس کی کبھی کوئی خوبی بیان ہی نہیں کرتے. عموماً ہم اس کی صرف برائیاں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، خوبی نظر ہی نہیں آتی، ہو بھی تو ہم اس کو دبا جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے.